مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، لیکن ایک عمر اسی مسافت کے دھوکے میں گزر جاتی ہے. پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس کو 10 سال 15 سال گزر چکے ہوتے ہیں. تو وقت کتنی تیزی سے کٹ جاتا ہے انسان کو معلوم نہیں پڑتا. امجد صاحب نے اسی کا ذکر کیا کہ ابھی کچھ دنوں میں میری عمر کی 1 دہائی، یہ 4تھی دہائی گزشتہ دہائیوں کی مانند فردہ سے ابھرے گی اور راکھ ہو جائے گی، وقت کے دشت حیرت میں کھو جائے گی. شب روز کے اس تسلسل میں 40 برسوں پہ پھیلے ہوئے خواب مجھ سے پتہ پوچھتے ہیں. خود اپنے ہی چھوڑے ہوئے راستوں کا، سلگتے ہوئے بے صدا رت جگہوں کا، بھٹکتی ہوئی بے ثمر بارشوں کا، لہو میں مچلتی ہوئی خواہشوں کا. وہ لمحے جو غم کی کمانوں سے چھوٹے تو سیدھے دلوں میں ترازو ہوئے. وہ لمحے جو زلفوں کی چھاؤں میں گزرے تو ہر آس کے دست و بازو ہوئے. وہ لمحے جنہیں بھول جانے کی خاطر اندیکھے رستوں پہ چلتا رہا. وہ لمحے جنہیں دیکھنے کے لیے میں چراغوں کی مانند جلتا رہا. جمع و تفریق کے اس مسلسل عمل میں جو لمحہ بھی گزرے پلٹتا نہیں. وقت کے آئینے میں کوئی عکس بھی ایک پل سے زیادہ ٹھہرتا نہیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ وقت شطرنج ہے. وقت شطرنج ہے جس کی چالوں کو گننا ستاروں کے گننے سے کمتر نہیں. اور ہمارا سفر یہ ازل سے ابد تک کا سارا سفر انہی چند خانوں کی گردش میں ہے، ان سے باہر نہیں. عمر کی جس دہائی کی سرحد پہ میں ہوں وہاں پر زمانے کمانوں سے چھوٹے بھٹکتے ہوئے تیر جیسے زمانے بس ایک پل کو رکتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کچھ بول پائیں اون کے اس الجھتے ہوئے ڈھیر کا ایک سرا کھول پائیں. ملاقات کی مہلت یک نفس ختم ہوتی ہے اور زندگی جیل کے وارڈن کی طرح ان زمانوں کو پھر بیرکوں کے اندھیروں میں لے جاتی ہے. وقت کی بیرکیں جن میں ماضی بھی ہے اور آئندہ بھی، حال کوئی نہیں. ایک پل کی طرح عمر کے اس سمندر میں ٹھہرا ہوا کوئی لمحہ نہیں، سال کوئی نہیں. ابھی کچھ دنوں میں میری عمر کی یہ دہائی بھی گزری دہائیوں کی مانند فردہ سے ابھرے گی اور راکھ ہو جائے گی، وقت کے دشت حیرت میں کھو جائے گی. ابھی کچھ دنوں میں وقت شطرنج ہے جس کی چالوں کو گننا ستاروں کے گننے سے کمتر نہیں. یہ امجد صاحب نے وقت کو شطرنج کہا. رام ریاض کو اگر آپ پڑھیں نا تو رام ریاض کا ایک شعر ہے کہ کبھی جنگل کے کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے، سلسلہ وقت کا تلوار سے جا ملتا ہے. چن کھیو ماس دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس. میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا، میرے دل کی
کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا. مجھے اپنے رب سے آس کہ میرا پیار ملے گا. میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا. دور کے جانے والے پنچھی لیتا جا پیغام یہ میرا ہو. دور کے جانے والے پنچھی لیتا جا پیغام یہ میرا. مل جائیں تو اتنا کہنا بھٹک رہا ہوں صحرا صحرا لے کر دل میں آس کے بچھڑا یار ملے گا. میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا. طرح طرح کے ملے مسافر ملا نہ لیکن بچھڑا ساتھی. ان تک میری آہ نہ جاتی لیکن یہ آواز تو جاتی. مرتے دم تک آس کے بچھڑا یار ملے گا. میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا. کتنی بہاریں کتنے موسم بیتے تجھ بن کتنے سال. کتنی بہاریں کتنے موسم بیتے تجھ بن کتنے سال. پاؤں میں چھالے لب پر نالے تیری محبت میں یہ حال.
جی ہاں جناب، اور آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی تقریباً 3-1 منٹ آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک سننا پڑا. صرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فریہ پرویز کی آواز میں وہ اندیشہ نظم اور میوزک ٹریک میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ پلے نہیں ہو سک رہا تھا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. عباس تابش کی چند اشعار آپ کے لیے، اور پھر جو ہے وہ واصف علی واصف کو ایک غزل، اور اجمی صاحب کی اجمی صاحب کا کچھ کلام میرے ذہن میں ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر. عباس تابش نے لکھا تھا کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے. اور شعر ہے کہ مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنو، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے. یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے. پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، اس میں اپنا آپ چھپایا جا سکتا ہے. اور یہ غزل آتش کی سن لیں کہ ہر حال میں ہے اپنے میرا یار دل فریب، ہر حال میں ہے اپنے میرا یار دل فریب، گفتار دل فریب ہے رفتار دل فریب، اور مژگاں کی طرح گرد ہوں دیکھیں اگر طبیب. اتنی تو ہے وہ نرگے سے بیمار دل فریب، مژگان چشم یار کی تعریف کیا کروں، جہاں کا جاں خراش دل آزار دل فریب. اور انداز حسن یار ہیں ایک ایک سے خوش نما، انداز حسن یار ہیں ایک ایک سے خوش نما، رکھتا ہے ہر شگوفہ یہ گلزار دل فریب، دنیا میں آ کے جی نہیں جانے کو چاہتا، دلکش ہر ایک دکان ہے بازار دل فریب، سودائے عشق کے لیے ہے خوش جمال شرط. آتش نے شرط دیکھیے کیا خوب لگائی کہ سودائے عشق کے لیے ہے خوش جمال شرط، یہ جنس چاہتی ہے خریدار دل فریب، عالم میں مجھ کو قاتل خوش روح کی ہے تلاش، جلاد ڈھونڈتا ہے گناہگار دل فریب، اس گل نے گوش دل سے سنا ایک دن نہ حیف. جی ہاں زبر سے ہے حیف، ہائے ظلم و ستم. اس گل نے گوش دل سے سنا ایک دن نہ حیف، آتش یہ کیسے ہیں تیرے آشار دل فریب. میری جان سیکھا ہے تم نے جہاں سے. میرے دل کو تم بھا گئے، میری کیا
بدले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शीराज़ा मिल्लत हूं बिखर जाता हूं अक्सर। जनाब गज़लें 2 शामिल कर दी हैं राम रियाज की। ये तो मुझे वासिफ अली वासिफ के चंद अशार याद आ गए कि उन्होंने लिखा था कि बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शीराज़ा मिल्लत हूं बिखर जाता हूं अक्सर। और शेर था कि मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर, मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। मैं मौत को पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा, हस्ती के गुमा से भी गुजर जाता हूं अक्सर। और बड़ा खूबसूरत शेर था कि मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब। ऐसा ही होता ना, मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला मैं भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर। तो गजलें मैंने शामिल करती थी राम रियाज साहब की कि चलो दरख्त तो दुश्मन के हाथ में बिक जाएं, चलो दरख्त तो दुश्मन के हाथ में बिक जाएं, मगर ये क्या कि परिंदे भी साथ में बिक जाएं। बने हुए हैं जो नीलाम की तमाशाई, कहीं वो खुद भी ना इस वारदात में बिक जाएं। 2-4 रोज हम अहले हुनर भी खुश हो लें, अगर ये हर्फ हमारी हयात में बिक जाएं। और शेर है कि हमें ही सर्दी बाजार की शिकायत है, हमें ही सर्दी बाजार की शिकायत है, वगरना ख्वाब तक इस कायनात में बिक जाएं। हम ऐसे सादा किसी राहबर की साजिश है, हम ऐसे सादा किसी राहबर की साजिश है, कहीं पहले पड़ाव की रात में न बिक जाएं। हम अहले दिल हैं हमा एतबार है दुनिया, हम अहले दिल हैं हमा एतबार है दुनिया, हम अहले ज़र नहीं जो बात बात पे बिक जाएं। इस इंतजार में कदर अपनी खो रहे हैं रियाज, इस इंतजार में कदर अपनी खो रहे हैं रियाज, हो कोई अहले नजर जिसके हाथ में बिक जाएं। तो बहरहाल जनाब, और बिकने बिकाने की बात है तो ये तो बहुत सारे शौरा इकराम ने इस पे बात की। अमजद साहब ने कहा था कि शाम समय का धंधा है, शाम समय का धंधा है, बिक जाऊं ना सस्ता मैं। और एक ऐसा ही शेर था तारिक नईम साहब का कि किस्तों की बात थी कि बहरहाल नीलाम और बिकने और ये जो सारी बातें ये किसी और तरफ चली जाएंगी। हम शामिल करते हैं रियाज साहब की एक और गजल, वह है कि फिसले जाते हैं संभलने किसी सूरत में नहीं, फिसले जाते हैं संभलते किसी सूरत में नहीं, और सहारा भी बदलते किसी सूरत में नहीं। ऐसे ही होता ना कि आपको शिकवे शिकायत जिन शख्सियात से और जिन किरदारों से है जिंदगी में, ये आपको शुरू से लेकर आखिर तक शिकवे शिकायत उन्हीं किरदारों से रहता है। आप चाहें तब भी और ना चाहें तब भी, चाहते ना चाहते हुए आप वो किरदार बदल नहीं सकते। अगर बदलना चाहें आपके इख्तियार में भी हो तो आप भी नहीं बदलते। फिसले जाते हैं संभलते किसी सूरत में नहीं, और सहारा भी बदलते किसी सूरत में नहीं। ख्वाब परवाज के गरमाते हैं शरियानों को, ख्वाब परवाज के गरमाते हैं शरियानों को, पर परोबाल निकलते किसी सूरत में नहीं। मुंतकिल होती नहीं खून की लौ लफ्जों में,
یہ دیے کیسے ہیں جلتے کسی صورت میں نہیں، کسی موسم میں بھی تعبیر کا بور آتا نہیں، شاخچے خواب کے پھلتے کسی صورت میں نہیں، رک گئی آ کے عجیب رخ پہ کہانی دل کی. بڑا خوبصورت شعر ہے. رک گئی آ کے عجیب رخ پہ کہانی دل کی، واقعات آگے کو چلتے کسی صورت میں نہیں، کوئی ترتیب بھی خوش آتی نہیں دل کو ریاض. کوئی ترتیب بھی خوش آتی نہیں دل کو ریاض، اب تو اعصاب بہلتے کسی صورت میں نہیں. اسی ترتیب کی میں اور آپ بات کرتے ہیں نا کہ وقت گزرنے کے بعد انسان کو یہ روگ بھی پالنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کی وجوہات، اس کے اسباب، اس کی وجہ یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ روگ بھی، یہ الزام بھی، یہ فیصلہ بھی، یہ راستہ بھی اپنے کندھوں پہ ڈالنا پڑتا ہے. انسان کہتا ہے کہ میری ہی ترتیب غلط تھی، اور اس بات پہ اپنے آپ کو قائل کر لیتا ہے، اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے. شاید ہماری الجھنوں کی وجہ یہ ترتیب ہے. یہ جو ترتیب کی میں بات کرتا ہوں نا کہ دل نے یہ ترتیب خود کی ہے، تو یہ دل کی ترتیب ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ترتیب غلط ہو گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ترتیب غلط ہو جائے تو پھر وقت آپ کو موقع نہیں دیتا ترتیب بدلنے کا. کوئی ترتیب بھی خوش آتی نہیں دل کو ریاض، اب تو اعصاب بہلتے کسی صورت میں نہیں، کسی موسم میں بھی تعبیر کا بور آتا نہیں، شاخچے خواب کے پھلتے کسی صورت میں نہیں، رک گئی آ کے عجب رخ پہ کہانی دل کی، واقعات آگے کو چلتے کسی صورت میں نہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آفیر نہیں، آپ آنر ہیں، لیکن میں نے جناب محسن رانا کر رہا ہوں سر، امریکہ میں. جی محسن رانا صاحب، اور میں غزل پلے کر رہا تھا مہدی حسن جناب کی، اور غزل کے ٹائمنگ جو تھے وہ اس نے کچھ 7 منٹ لینی تھی. میں ہوش میں تھا تو وہ ٹریک. میری خوش قسمتی سر کہ میری رائٹر سے کال بھی ملتی. جی میں نے اس لیے لے لیا، پھر ٹائم نہیں رہے گا. ترتیب کی بات کر رہے تھے نا سر جی آپ، جی 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 یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی اس ٹائم. اور میرے پاس یقین جانے آج کچھ بھی نہیں تھا محفل میں سنانے کو، لیکن پھر بھی اچانک سے ساحل لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ دل اور دماغ میں آ چکے، اور فوراً سے میں نے کتاب نکالی اور ان کی ایک معروف نظم کبھی کبھی میرے دل میں ہاں 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 وہ میرے سامنے آئی، تو میں نے سوچا کہ اس کو شامل پروگرام کیا جائے. آج کے پیپر میں، اردو پیپر میں آج کے، اس میں ایک لکھنے والے ہیں، کالم لکھنے والے ہیں، ان کا کالم میں پڑھ رہا تھا. آج ہی کی بات ہے، 7 جون کی بات ہے صبح میں. تو انہوں نے ان شعراء اکرام کے بارے میں بہت لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ کچھ شعراء اکرام پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے، جن میں یہ جلیل علی اور بہت سارے لوگوں کا نام ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہم ان کو ریٹین نہیں کر سکے، وہ انڈیا میں ہی رہ گئے، ہندوستان میں رہ گئے. بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے بڑا افسوس اور دکھ کیا کہ یہ لوگ آنا چاہتے تھے پاکستان میں، لیکن بہرحال کچھ وجوہات تھیں، ان میں ساحل لدھیانوی کا بھی نام تھا. اس لیے میں نے یہ بات آج ہی میں نے پڑھی ہے، اور ایسے ایسے شعراء اکرام کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کالم ہی جو ہے، سر مجھے اس کے بارے میں تو یہ اچھا ہو گیا، ذرا انفارمیشن بھی ملتی ہے. میں آپ سے ہمیشہ انفارمیشن ملتی ہے سر جی. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کالم شعراء اکرام کا ذکر ہے تو وہ میں کالم ہی پروگرام میں شامل کر دوں، لیکن پھر میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے شامل نہیں کیا. آپ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سر جی یقین جانے دل اور دماغ میں اترتی ہیں. تو یار زندہ صحبت، باقی آپ ہمیشہ کہتے ہیں پروگرام میں اختتام کے دوران کہ میں ہواؤں کا اشارہ ہے تم سے جدا ہو جاؤں، تو جب آپ واپس آتے ہیں تو یقین جانے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں
اور انشاءاللہ ابھی جو کچھ رہ گیا ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں مل جائے گا ہمیں. اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے میں خیر اپنا وقت کی قلت ہے اور جناب. ساحل لدھیانوی جو ہے میرے دل اور دماغ میں اس ٹائم ان کی نظم ہے کبھی کبھی میرے دل اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ان کے کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہے ذرا کہیں پہ تو کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں بتائیے. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. عجب نہ تھا کہ میں بے گانا علم ہو کر تیرے جمال کی رونائیوں میں کھو رہتا. تیرا گدس بدن تیری نیم باز آنکھیں انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا. پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی تیرے لبوں سے خلابت کے گھونٹ پی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں میری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح سے زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزاروں سے. محیط سائے میری سمت بھٹتے آتے ہیں حیات و موت کے پرغول ہار گزاروں سے. نہ کوئی زیادہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری. انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہوں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. کیا بات دل میں چاہا کہ ذرا پروگرام میں شامل کر دی جائے. باتیں کچھ ایسی ہو رہی تھی سر جی آپ کی اور میں اس ٹریک کا تو بہت منتظر رہتا ہوں آپ کے پروگرام میں سر جی. گانے میرے دل کے بہت قریب ہیں. مہندی حسن صاحب کی آواز اور جو آپ اس کو ایک آدھی نظم یا غزل پڑھ کر پھر اس پروگرام میں آپ یہ مہندی حسن صاحب کی آواز لگاتے ہیں یقین جانے وہ ایک ایسا ٹیمپو ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہیں. بالکل ایسے تو میں ہم تنگوش ہو کے سکی وہ سن رہا ہوں. آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے. یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے. میں ہوش میں تھا. کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ
वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जरूर उसकी तवज्जो, जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी, नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, मैं आज उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे।
جی ہاں جناب، اور وقت ہو چلا 3:50 ہونے والے ہیں اور کنچا شوق بزم سخن، اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہے. آج بہت سارے محترم دوستوں سے بات نہیں ہو پائی، کسی اور بہتر دن بات ہو جائے گی. اور آپ کا بہت شکریہ. آج پروگرام جو ہے وہ 8-9 منٹ پہلے ختم کریں گے، اور آنے والے دنوں میں جب تک دن بڑے نہیں ہو جاتے یا فجر کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے نہیں چلا جاتا، تو 3:50 تک 7-8 منٹ پہلے پروگرام آف ہو جایا کرے گا. جاتے جاتے آپ کو آبدہ پروین صاحبہ کی آواز کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں. اور ہمیشہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی مجھے تھوڑے سے میسج ریسیو ہوئے تو کورونا کووڈ-19 جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو جو ہے وہ ہمارے کراچی میں ایک فیملی ہے، لاہور میں ایک فیملی ہے، اور 2-3 فیملیز کو ان کے ٹیسٹ جو ہے مشکل وقت ہے، ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے، اور کسی کا 1 ویک ہوا ہے، کسی کے 4 دن ہوئے ہیں، کسی کے 2 دن ہوئے ہیں. تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ہر وقت دعا یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل وقت میں آسانی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں ہم نے ابھی بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا میں اثر ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سارے سننے والے جو کراچی کی فیملی ہے، لاہور کی فیملی ہے، بکر کی فیملی ہے، تو نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہیں، اور پورے چینل اور سارے لوگ بہت محترم ہیں، بہت دل کے قریب ہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آج ہی پتہ چلا، اور آج کے بعد خاص دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل وقت میں سے، اس کڑے امتحان میں سے گزارے، اور انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے، بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پوری فیملی ٹھیک ہو جائے گی. عباس تابش کے چند اشعار، اور اس کے بعد آپ سے اجازت کہ شکستہ خواب و شکستہ پا ہوں، شکستہ خواب و شکستہ پا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. میں آخری جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. ہوائیں پیغام دے گئی ہیں، ہوائیں پیغام دے گئی ہیں کہ مجھ کو دریا بلا رہا ہے. میں بات ساری سمجھ گیا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. نہ جانے کوفے کی کیا خبر ہو، نہ جانے کس دشت پہ بسر ہو، میں پھر مدینے سے جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. مجھے عزیزان من محبت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، میں اس سفر میں نیا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. مجھے کسی سے بھلائی کی اب کوئی توقع نہیں ہے تابش، میں عادتاً سب سے کہہ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. پہلو نشیں رہے، کچھ
इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जब तक हमारे पास रहे, जब तक